آج ہم بات کرتے ہیں سفر پہ. سفر پہاڑی علاقے کا، سفر سمندروں کا، صحراؤں کا، جنگلوں کا، سفر خارج سے داخل کا. سفر کیوں ضروری ہے؟ سفر کو وسیلہ تو ظفر کیوں کہا گیا ہے؟ اور موجودہ زمانے میں اس کی افادیت کیا ہے؟ ایک آپ کا لیجر ٹرپ ہے، ایک آپ کام کے لیے نکلتے ہیں، ایک آپ سیاح کی حیثیت سے نکلتے ہیں، ایک بامر مجبوری نکلتے ہیں. ہر دو صورت میں سفر کی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن میرے خیال میں کھلے آسمان کو دیکھنے کے لیے، اپنا کتھارسس کرنے کے لیے آپ کو سفر ضرور کرنا چاہیے. ہوتا کیا ہے، ہم سوچتے رہتے ہیں کہ یار ہم کیسے جائیں، وقت نہیں ہے، بجٹ نہیں ہے. وقت جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے. پہلے اپنے قریبی جو علاقے ہیں ان کو دیکھیے، کون کون سے علاقے ہیں جہاں آپ جا سکتے ہیں. 1 ڈے ٹور دیکھیے، 2 ڈے ٹور دیکھیے، 3 ڈیز دیکھیے، اور ایک گروپ بنائیے. جب آپ ایک گروپ بنا لیں گے تو پھر مسئلہ نہیں ہوگا. اپنے ہم مزاج دوستوں کو ڈھونڈیے. بعض کا ہم مزاج نہیں بھی ہوتے لیکن ساتھ چلنے والے، جگرا رکھنے والے ہوتے ہیں. اکیلے سفر کریں گے تو بجٹ بھی ڈسٹرب ہوگا، دوستوں کے ساتھ سفر کریں گے تو بجٹ کے حوالے سے جو آپ کے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے. لیکن سفر ضروری ہے. میں کئی ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جو شہر میں ہیں، مجھ سے زیادہ ارن کرتے ہیں، سب کچھ ہے لیکن خوشی نہیں ہے، حقیقی خوشی نہیں ہے. تو میں ان کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ایڈونچر کو شامل کیجئے، تھوڑا سا سفر کیجئے. وہ ہر بار کہہ دیتے ہیں اب یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، اور یقین کیجئے پھر کئی بار وہ اپنی ساری کامیابیوں کے باوجود مجھے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار کوئی تم اچھے ہو، تم سفر کر رہے ہو، ہم تو گولو کے بیل بن کے رہ گئے. آپ جب ایک والد کی حیثیت سے ہوں تو بھی بچوں کو سفر کرنے دیں، ایک خاص عمر تک ان کے ساتھ رہیں. اس خاص عمر سے جب وہ نکلیں تو ان کو آپ سفر کرنے دیں، اڑنے کے لیے ان کو بھی آسمان آپ کی چھتر چھایا میں آپ کے ساتھ وہ اڑتے رہیں، چلتے رہیں. لیکن سفر کی صعوبتیں برداشت کریں گے، سفر کو برداشت کریں گے تو وہ کچھ اور چیز بن کے سامنے آئیں گے. اور ہمیشہ آپ نے ان کے پاس نہیں رہنا. کوئی چیز دائمی نہیں ہے، مستقل نہیں ہے. تو زندگی کے ہر لمحے سے رس کشید کرنے کی کوشش کیجیے، یہی حقیقی زندگی. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر وہی بات کہ میرے کچھ دوست سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ یار ہم کچھ بھی نہیں ہے معین، ہم کچھ نہیں ہے، تو اچھا ہے، ہم کولو کے بیل ہیں. تو کولو کے بیل سے نکلیے اور سفر کیجیے. یہ آپ پہ زمین و آسمان کی وسعتیں کھولے گا. کھلا آسمان دیکھیں گے، آپ فضا کو دیکھیں گے، اور آپ کا جو سفر ہے وہ کئی بار خارج سے داخل کی طرف ہوتا ہے. تنہائی میسر آتی ہے، اور یہ تنہائی آپ کو شہروں میں بھی میسر ہے، لیکن شہروں میں بھی یہ میسر ہے. اور سب کچھ میسر ہونے کے باوجود جو تنہائی آپ کو یہاں ملے گی، جو سوچنے کے مواقع آپ کو یہاں ملیں گے، وہ کہیں اور کسی طور بھی آپ کو نہیں مل سکتے. لہذا سفر کیجیے. لاسٹلی ایک دوست سے بات ہو رہی تھی کہ آپ نے سفر کے دوران کون سی خوبی اپنے اندر پیدا کی ہے یا ہوئی ہے سفر کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں مجھ میں برداشت پیدا ہوا. برداشت، صبر، ہمت، یہ بڑی چیز ہے. تھینک یو. السلام علیکم. ٹریولنگ پہ بات ہوئی تھی تو ٹریولنگ اچھی چیز ہے. آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بجٹ کیسے آپ نے اس کا جو ہے ترتیب دینا ہے. پہلے تو جو ٹریولنگ ہے وہ گروپ کی شکل میں کیجیے، اکیلے نہ کیجیے. اکیلے کریں گے تو بجٹ آپ کے لیے ڈسٹرب ہو جائے گا، آپ کا بجٹ ڈسٹرب ہو جائے گا. پھر دیکھیے جو سفر کرتے رہتے ہیں، جو آپ کے قریبی احباب، حلقہ احباب ہیں، ان سے پوچھیے، ان سے صلاح لیجیے کہ کس طرف جانا مناسب ہے، بجٹ کس طرح سے ترتیب دینا ہے. وہ آپ کو لازمی طور پہ گائیڈ کر دیں گے. ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. آپ بعض کا سفر کرنا چاہ رہے ہیں اور کسی ایک وجہ سے، بندے کی وجہ سے نہیں کرتے کہ نہیں اس سے مزاج نہیں ملتا، مزاج میں ہم آہنگی نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں، ساتھ چلیے. ہم سفر ساتھ تو چل، جتنی سڑک باقی ہے تو جتنی سڑک باقی ہے اتنا تو چلیے. اگر آپ کے دوستوں میں کوئی ایسا دوست ہے جس کے پاس گاڑی ہے تو پھر تو اور بھی اچھی بات ہے، کیونکہ 4 بندے مل کے جو ہے وہ بہت اچھا ٹرپ ارینج کر سکتے ہیں. ہم نے چلم جوشی فیسٹیول کا جو ہے وہ ٹرپ کیا تھا محض 7,000 میں. اسکردو ہم پورے 8 دن رہ کے آئے تھے، رستے میں کہاں کہاں ہم پھرتے آئے 10,000 میں. کیا ٹیم ورک اور کیلکولیٹ کرنا.
میں ایکسپیرینس آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں کہ جب ہم سفر پہ جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں. ایک بار تو ہم نے پیسے اکٹھے کیے کہ سپوز ہم نے 5,000 اکٹھا کیا، تو 4 دوست ہیں یا 5 دوست ہیں، تو ایک دوست کو پکڑا دیے کہ یہ جناب تمہارے پاس ہیں. اب وہ آپ کا خزانچی ہو گیا، وزیر خزانہ، جو جہاں پیمنٹ کرنی ہوگی وہ کرے گا اور اس کا حساب کتاب رکھے گا. ایک ڈرائیور ہے جو وہ گاڑی چلا رہا ہے، اس کو ہم نے ڈسٹرب نہیں کرنا ہوتا، اور اس کے ناز و نخرے بھی ہم اٹھاتے ہیں. اور ایک اہم چیز جو ہم تقسیم کرتے ہیں وہ ہے متکلم. جیسے امیر ہوتا ہے ہمارے جو ہے وہ سفر کے لیے نکلے تو ایک کو امیر مقرر کرنا چاہیے، ہم امیر بھی مقرر کرتے ہیں اور خزانچی بھی مقرر کرتے ہیں، اور ایک ہم مقرر کر لیتے ہیں متکلم. متکلم کیا کرتا ہے؟ متکلم بارگیننگ کرتا ہے. وہ آ کے بتاتا ہے، سپوز میں نے کمرہ لیا ہے یا میں نے کہیں کچھ کھانے کا دیکھا ہے تو آ کے بتائے گا یہ ریٹ ہے، یہ ریٹ ہے. اور متکلم اس کو بنائیے جو برداشت بہت رکھتا ہے، جس کو گالی بھی پڑ جائے تو کہے چلو کوئی بات نہیں، جو باتوں کا چلتر ہو، باتیں کرنی اسے آتی ہیں، یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ اپنے کم پیسوں میں زیادہ ٹرپ جو اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اور ارینج کیجئے، جائیے گھومیے، اس طرح سے آپ بجٹ ترتیب دے سکتے ہیں.